مین سٹریم پارٹیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، انہوں نے تو بھرپور قسم کی جو کیمپیننگ ہے وہ شروع کر دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایک اب تک کی اگر آپ دیکھیں جو ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں الیکشن کے حوالے سے، فوکس سندھ ہے، وہ سندھ کے اندر رہے ہیں اور سندھ کے اندر انہوں نے بڑے کامیاب الیکشن کیمپین انہوں نے کی ہے۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، وہ بھی بڑا کامیاب تھا، وہ ورکرز کنونشن تھا، اور اب مٹھی میں جو جلسہ کیا ہے وہ یقینی طور پہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ میرے خیال سے ان کی مخالف جماعتوں کو تھوڑا الارم بھی ہونا چاہیے کہ سب کچھ کے باوجود کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا ہے سندھ میں، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کتنا بڑا جلسہ ہے وہ۔ تو اب آ جائیے ان کے بیانات کی طرف۔ دیکھیے ان کو بلوچستان کے اوپر کیا اعتراضات ہیں، وہ تو ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب اب لاڈلے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بلوچستان سے انہوں نے واردات کا آغاز کیا، یہ ان کا اندر کی زبان ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بلوچستان نہیں، سندھ میں بھی انہوں نے چونچ مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا۔ خود اگر آپ بلاول کا لہجہ لفظوں کا چناؤ اگر آپ دیکھیں تو لاڈلا کہہ کے بلانے سے لے کے اور پتہ نہیں سب کچھ ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے بلوچستان کی سیاست کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ بلوچستان میں دو طرح کی پارٹیز ہیں۔ ایک وہ پارٹیز ہیں جو یا تو علیحدگی پسند تحریکوں کی یعنی کو اسپانسر کرتی ہیں یا ان کی یعنی اونرشپ لیتی ہیں، اور یا پھر ریجنل پارٹیز ہیں جن کا ہمیشہ سے مطمع نظر یہ رہا ہے کہ اقتدار کے قریب رہنا چاہیے تاکہ ان کے علاقے کے لوگوں کے کام ہوں، تاکہ ان کو فنڈز ملیں۔ یہ ان کی مجبوری بھی، یہ ان کی مجبوری ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری تاریخ ان کی۔ اسی طریقے سے 1990 کے الیکشن میں اور 1997 میں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم سندھ میں ان کی الائز تھی۔ اسی طرح سے 2013 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو جتنی بھی مین سٹریم ریجنل پارٹیز تھیں وہ ساری نواز شریف کے ساتھ تھی۔ اس وقت جو ہے اچکزئی صاحب، حاصل بزنجو صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، یہ سارے وہ نام ہیں، جتنے بڑے بڑے نام تھے وہاں کے، وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن پھر ایک غلطی کی نواز شریف صاحب نے، جو روایت کے عین مطابق ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ ضرور لینا ہوتا ہے، اور پھر جب بگاڑ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہی سب لوگ جو نواز شریف کے ساتھ تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے پھر باپ کی شکل میں نمودار ہوئے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے بنی باپ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے بھی لمبی چوڑی تعویلات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملاقاتیں وہاں چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب اس وقت بشمول اپنے بھائی شہباز شریف کے اور بیٹی مریم نواز کے اس وقت وہاں موجود ہیں بلوچستان میں، اور باقاعدہ آغاز اس کو کہتے ہیں الیکشن کیمپین کا انہوں نے وہیں سے کیا ہے۔ اگر میں ریکال کروں جس طرح ہم نے بلاول کے بیان کو ریکال کیا ہے، اسی طرح سے اگر مریم نواز کے بیان کو ہم ریکال کریں تو انہوں نے بھی ایک وقت میں کہا تھا کہ جو ہے یہ تو اپنے باپ سے پوچھے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دیتی۔ بخاری صاحب، تو میرے خیال سے اب یہ پوچھنا چاہیے، سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ جناب اس باپ کو اب کس باپ نے کہا ہے؟ کیونکہ بلاول کا تو سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ لاڈلے پن کی وجہ سے یہ بلوچستان کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہی ہیں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں میرے خیال سے سوچنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تو انہوں نے ان تمام لیڈرشپ کو اپنے اندر ضم کر لیا تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ مسٹیک which I think a seasoned veteran politician like نواز شریف should not make۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ان کو، انہیں ایک اینٹی کے طور پہ رہنے دیں، خود وہاں سے 3-4 سیٹیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں، قیادت کریں وہاں کی اور سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ جو نعرہ انہوں نے لگایا ہے وہ یہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے، یہ نعرہ کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مگر سب کو اپنی پارٹی میں لے کے آئیں گے کا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹ ول بی اے بیڈ ڈیسیشن اگر یہ انہوں نے کیا تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی جس باپ کا ذکر کیا ہے وہ کس نے بنائی تھی وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، جس نے چھاتی ٹھوک کے کہا تھا ایک جلسہ عام میں کہ ہاں میں نے بنائی ہے، کر لو جو میرا کرنا، یاد ہے نا؟ جی بخاری صاحب، لیکن ہم یہ دوسری طرف ایم کیو ایم کا ذکر نہ کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ الیکشنز کے بعد اتحاد کرتی ہے۔ دیکھیے ہم نے تو پہلے کوالیفائی کر دیا، پہلے ہی ایم کیو ایم جو کر رہی ہے، ہم نے کوالیفائی کر دیا کہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے انٹرسٹ ہمیشہ حکومت کے وقت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ 2 دفعہ نون کے اتحادی رہ چکے ہیں، بلکہ یہ ہر برسر اقتدار پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک دفعہ اتحاد ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو بالکل اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. عمران خان کے ساتھ بھی شروع میں اتحاد ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو یہ وہی انہی پارٹیوں کے ساتھ کوالیفائی کرتی ہیں. لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے جب الیکشنز جیت جاتی ہیں جو پارٹیاں، ان کے ساتھ یہ الائنس بنتا ہے. لیکن ابھی الیکشنز ہوئے نہیں ہیں، لیکن اتحاد پہلے بننے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم جتنا مرضی اس اس کے بارے میں فتویٰ جاری کرنے سے باز رہیں، لیکن یہ ایک تاثر، ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ نون لیگ از گوئنگ ٹو فارم دا گورنمنٹ. اس لیے تو بلاول نے کہا نہیں یہ کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہے، اور یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ، لیکن کوئی ان سے بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یا آپ کے والد صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور خاص طور سے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، اپنی الیکشن کمپین کو بہت ایمبیشیس بناتے ہیں. مثال کے طور پہ میں، اگر آپ مجھے کوالیفائی کرنے کے لیے کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بلاول یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم پورے ملک میں حکومت بنائیں گے، مرکز میں بھی اور سندھ میں بھی، تو پھر سندھ کیسے بچے گا؟ تو ایسا دعویٰ کریں گے ہی آپ، تو تبھی آپ سندھ کو انشور کریں گے نا کہ وہ آپ کے لیکن پاس بخاری رہے. صاحب ایک دعویٰ ایک طرف ہوتا ہے، نعرے بازی ایک طرف ہوتی ہے، لیکن جو گراؤنڈز بن رہی ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ ان کا جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بلاول سمیت باقی سب کا جو پرسیپشن ہے کہ نون لیگ اس وقت لاڈلی پارٹی ہے، یا نون لیگ ہی وہ پارٹی ہے جو مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور پری کنڈیشن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پنجاب میں بہتر پرفارم کرنا پڑے گا. کوئی پارٹی پوری تاریخ میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بہت پورلی پرفارم کیا ہو پنجاب میں اور وہ مرکز میں جا کے حکومت بنائی ہو. جلدی سے ہم اس کی مثالیں لے لیتے ہیں. بھٹو صاحب واز دا فرسٹ موسٹ پاپولر لیڈر. انہوں نے بھی پنجاب میں پرفارم کیا تھا تو حکومت بنی تھی. اس کے بعد ان کی بیٹی 3 دفعہ وہ حکومت میں آئیں پیپلز پارٹی، اور 2 دفعہ وہ خود پرائم منسٹر بنی. پنجاب میں پرفارمنس بہتر تھی. نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں. پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تھا، تو پنجاب میں بھی بہتر پرفارم کرنا پڑے گا. وہ انہوں نے، بلاول نے ایک اشارہ دیا ہے نا کہ بھائی صاحب بلوچستان کی فکر چھوڑیں، پہلے پنجاب کی کریں. اور ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں ان کو رسپانس بہت پور مل رہا ہے، اس لیے انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں. اس کی انہوں نے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیان کو کوالیفائی کریں، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ ان کی تھی، سینٹر میں بھی گورنمنٹ ان کی تھی، اس کے باوجود وہ 20 میں سے 15 بائی الیکشن ہار گئے تھے. لیکن وہ یہ حوالہ دینا بھول گئے کہ اس سے پہلے حکومت پی ٹی آئی کی تھی مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور اس کے باوجود جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے 2018 کے بعد، ان 14 الیکشن ہوئے تھے، ان میں سے 13 جو ہے وہ مسلم لیگ جیتی تھی.